عزیز سامعین، آج ہم ایک کتاب پر گفتگو کریں گے اور اس کا تجزیہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ لفظ با لفظ ترجمہ نہیں بلکہ مصنف کے تعلیمی مقاصد کے لیے پیش کیے گئے نظریات اور افکار کا خلاصہ ہے۔ آڈیو AI پر مبنی ہے، اس لیے ممکن ہے کہ کہیں کہیں گرامر اور تلفظ کی غلطیاں ہو جائیں، اس کے لیے پیشگی معذرت قبول کیجیے۔ ہم سامعین سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مزید کسی موضوع یا کتاب پر بات کریں تو اپنی تجاویز ضرور بھیجیں۔ آخر میں درخواست ہے کہ اس چینل اور ہماری کاوش کو سبسکرائب اور شیئر کریں۔ شکریہ۔ اچھا، تو آج ہم ایک بہت اہم کتاب پر بات کرنے والے ہیں، تحقیق کا خاکہ، معیاری، مقداری اور مخلوط طریقہ کار۔ مصنفین ہیں جان ڈبلیو کریسفل اور جے ڈیوڈ کریسفل۔ ہمارے پاس ظاہر ہے کتاب کا تعارف ہے اور کچھ تجزیاتی مواد بھی۔ جی ہاں، اور دیکھیں ہمارا مقصد ہے کہ اس کتاب کے جو بنیادی خیالات ہیں نا، ان کو سمجھا جائے، خاص طور پر یہ کہ انسانی علوم، صحت، سماجی علوم، ان سب میں جو لوگ تحقیق سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے یہ کیوں اتنی اہم ہے۔ اور اس کی خاص بات یہ تینوں طریقے ہیں، معیاری، مقداری اور مخلوط۔ بالکل، یہ تینوں کو ایک ساتھ لاتی ہے، ان کا موازنہ کرتی ہے، یہ اپنے آپ میں کافی منفرد ہے۔ تو یہ صرف طریقوں کی ایک لسٹ نہیں ہے، کتاب کا اصل زور کس چیز پر ہے؟ ذرائع تو کہتے ہیں کہ یہ ایک پورا فریم ورک دیتی ہے ایک منصوبہ بنانے کے لیے۔ جی، فریم ورک تو دیتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ صرف یہ نہیں بتاتی کہ قدم بقدم کیا کرنا ہے۔ کتاب کی ایک خاص بات یہ ہے، اور یہ بہت اہم ہے، کہ یہ کہتی ہے تحقیق کو فلسفیانہ بنیادوں سے شروع کریں۔ فلسفیانہ بنیادوں سے مطلب یہ کہ آپ پہلے یہ سوچیں کہ آپ دنیا کو، حقیقت کو کیسے دیکھتے ہیں، علم کیسے بنتا ہے۔ آپ کا یہ نظریہ، یہ کتاب کہتی ہے، آپ کے پورے ڈیزائن کو شکل دے گا، آپ کے سوالات، آپ کے طریقے، سب کچھ۔ اچھا، یہ تو بہت ہی دلچسپ بات ہے۔ یعنی تحقیق صرف ڈیٹا اکٹھا کرنا نہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک پوری سوچ ہے۔ تو فلسفے کے بعد کتاب کن عملی چیزوں پر آتی ہے؟ وہاں سے وہ پھر آتی ہے لٹریچر ریویو کتنا ضروری ہے، تھیوری کا کیا کردار ہے تحقیق میں، لکھنے کا عمل خود کتنا اہم ہے، اور ظاہر ہے اخلاقیات۔ یہ بنیادی ستون ہے ایک طرح سے۔ پھر وہ عملی ڈھانچے پر آتی ہے۔ عملی ڈھانچہ جیسے ایک اچھا تعارف کیسے لکھیں، تحقیق کا مقصد واضح کیسے کریں، صحیح سوالات یا مفروضے کیسے بنائیں، اور پھر ان سوالوں کے جواب کے لیے ڈیٹا کیسے اکٹھا کریں، اس کا تجزیہ کیسے کریں، اور ہر قدم پر وہ تینوں طریقوں، معیاری، مقداری، مخلوط کے حوالے سے بات کرتی ہے۔ اچھا، تو یہ کن لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے؟ کیا صرف یونیورسٹی کے لوگ، پروفیسر اور طلباء؟ نہیں، بنیادی طور پر تو ان کے لیے ہے جو مقالہ لکھ رہے ہیں، یا کوئی تحقیقی پرچہ یا فنڈنگ کے لیے درخواست دے رہے ہیں، لیکن یہ ریسرچ میتھڈز کے کورسز میں بھی بہت استعمال ہوتی ہے، ایک ریفرنس بک کی طرح یا نصابی کتاب کے طور پر۔ اور اس کا دائرہ بھی تو کافی وسیع بتایا گیا ہے۔ جی ہاں، بالکل، چونکہ اس میں مثالیں بہت سے شعبوں سے ہیں، مارکیٹنگ، مینجمنٹ، کرمنل جسٹس، کمیونیکیشن، نفسیات، سوشیالوجی، تعلیم، نرسنگ، صحت، یہاں تک کہ شہری مطالعات سے بھی۔ تو یہ واقعی بہت سے لوگوں کے کام آ سکتی ہے۔ کتاب کے انداز کے بارے میں بھی کچھ نکات ہیں، مثلاً سماجی انصاف اور پسماندہ گروہوں پر تحقیق کی مثالیں۔ جی، یہ ایک اہم پہلو ہے۔ کتاب جسے کہتے ہیں نا میتھڈولوجیکل پلورلزم، یعنی طریقوں میں تکثیریت، اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ مطلب یہ ماننا کہ بھئی سوال کے حساب سے مختلف طریقے کارآمد ہو سکتے ہیں، کوئی ایک طریقہ ہمیشہ ہی بہترین نہیں ہوتا۔ اور یہ مختلف فلسفیانہ نظریات کو بھی جگہ دیتی ہے۔ بالکل، یہ محقق کو آزادی دیتی ہے کہ وہ اپنے نظریے کے مطابق انتخاب کرے۔ لیکن کیا یہ ہر طریقے کی پوری تفصیل میں جاتی ہے؟ جیسے اگر کسی کو صرف سمجھیں ایتھنوگرافی کرنی ہو؟ نہیں، یہ یاد رکھنا ضروری ہے، یہ کوئی بہت گہری تکنیکی گائیڈ نہیں ہے ہر ایک طریقے کی۔ اس کا فوکس تحقیقی ڈیزائن کی بنیادی خصوصیات پر ہے۔ ہاں، یہ جو عام طور پر استعمال ہونے والے ڈیزائنز ہیں نا، ان کا احاطہ ضرور کرتی ہے۔ جیسے مقداری میں سروے اور تجربات، معیاری میں وہ بیانیہ تحقیق، فینومینالوجی، گراؤنڈڈ تھیوری، ایتھنوگرافی، کیس سٹڈیز، اور مخلوط طریقوں میں کنورجنٹ، ایکسپلینیٹری سیکوینشل، ایکسپلوریٹری سیکوینشل۔ ان سب کا تعارف کرواتی ہے، ان کا بنیادی خاکہ بتاتی ہے۔ اور ہاں،
یہ بات بھی بہت اچھی ہے کہ مصنفین میں زبان بہت احتیاط سے استعمال کی ہے، کوئی صنفی یا نسلی تعصب نہیں، اور مثالوں میں بھی توازن رکھا ہے۔ یہ واقعی قابل تعریف ہے۔ یقیناً، اور مصنفین کا اپنا پس منظر بھی دلچسپ ہے۔ جان ڈبلیو کریزویل جو والد ہے وہ تو مخلوط طریقوں کی تحقیق میں دنیا بھر میں مانے جاتے ہیں، دہائیوں کا تجربہ ہے ان کا۔ اور بیٹے جے ڈیوڈ کریسویل وہ نفسیات کے پروفیسر ہیں، اور ان کی مہارت مقداری تحقیق میں ہے، خاص طور پر وہ صحت اور نیورو سائنس کے پہلوؤں پر۔ کمال ہے باپ بیٹے کی جوڑی۔ تو شاید اسی لیے کتاب میں یہ تینوں طریقے اتنے اچھے سے ساتھ آئے ہیں، خاص طور پر مخلوط طریقے۔ جی بالکل ممکن ہے۔ ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ یہ کتاب ان دونوں کی تحقیق پر جو لمبی گفتگویں ہوتی تھی نا، اسی کا نتیجہ ہے۔ یہ تعلق کتاب کو ایک خاص جہت دیتا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ یہ کتاب تحقیق کے ڈیزائن کے لیے ایک بڑا منظم لیکن ساتھ ہی لچکدار راستہ بتاتی ہے۔ یہ آپشنز کا موازنہ کرتی ہے اور محققین کو ایک طرح سے سوچ سمجھ کر واضح اور ذمہ دارانہ تحقیق کی طرف لاتی ہے۔ جی، یہ واقعی ایک بہت عملی اور آسان وسیلہ ہے۔ تحقیق کی منصوبہ بندی میں جو پیچیدگیاں ہوتی ہیں ان سے نمٹنے میں مدد دیتی ہے۔ اندھیرے میں ٹامک مارنے کے بجائے ایک نقشہ مل جاتا ہے۔ آخر میں ایک نقطہ سوچنے کے لیے چھوڑتے ہیں۔ آج کل جیسے جیسے دنیا کے مسائل وہ صحت کے ہوں، سماج کے یا ماحول کے، زیادہ پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ تو کیا کریزویل کا یہ جو اصرار ہے کہ ہم صرف ایک خانے میں نہ رہیں، صرف معیاری یا صرف مقداری، بلکہ ضرورت کے مطابق مخلوط طریقوں کو جان بوجھ کر استعمال کریں، کیا یہ ہمیں اپنے اپنے شعبوں میں زیادہ گہرے اور مؤثر حل تلاش کرنے میں مدد نہیں دے سکتا؟ یہ واقعی غور طلب بات ہے۔ خوش آمدید۔ آج ہم ریسرچ یعنی تحقیق کی دنیا میں ذرا گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایک کتاب، تحقیقی طریقہ کار اور ڈیزائن کا انتخاب، اس سے کچھ اہم نکات ہیں، اور ان سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ریسرچ آخر کی کیسے جاتی ہے۔ بالکل، مقصد صرف یہ نہیں کہ ریسرچ کیا ہے، بلکہ یہ سمجھنا زیادہ اہم ہے کہ کسی خاص سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے کون سا طریقہ کیوں چنا جاتا ہے۔ خاص طور پر ہم کوالٹیٹیو، کوانٹیٹیو اور مکسڈ میتھڈز تحقیق میں کیا فرق ہے اور ان کے پیچھے کیا سوچ کار فرما ہوتی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس دلچسپ موضوع کے مختلف پہلوؤں کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ تحقیقی طریقہ کار یا ریسرچ اپروچ یہ ہوتا کیا ہے؟ کیا یہ صرف ایک پلان ہے؟ جی، یہ ایک پلان سے کچھ زیادہ ہے، ایک پورا فریم ورک کہہ لیں۔ مطلب یہ کہ ریسرچر دنیا کو کیسے دیکھتا ہے، وہاں سے لے کر ڈیٹا کیسے اکٹھا کرنا ہے، اسے اینالائز کیسے کرنا ہے، یہ سب اس میں شامل ہے۔ اس میں محقق کے فلسفیانہ نظریات یعنی اس کی اپنی سوچ، پھر ریسرچ کا ڈیزائن یعنی خاکہ، اور پھر وہ عملی طریقے میتھڈز، وہ سب آ جاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ فیصلہ کہ کون سا طریقہ استعمال کیا جائے یہ کئی چیزوں پر منحصر ہوگا پھر، جیسے ریسرچ کا اصل مسئلہ کیا ہے، ریسرچر کا اپنا تجربہ کتنا ہے، اور یہ ریسرچ کن لوگوں کے لیے کی جا رہی ہے، یعنی آڈینس کون ہے۔ جی ہاں، بالکل، یہ سب چیزیں اہم ہیں، اور کتاب میں خاص طور پر 3 طریقوں کا ذکر ہے: کوالٹیٹیو، کوانٹیٹیو اور مکسڈ میتھڈز۔ جی، اور دیکھیے، اہم بات یہ سمجھنی ہے کہ یہ تینوں کوئی بالکل الگ الگ کھانے نہیں ہیں۔ آپ ایسے سمجھیں کہ یہ ایک تسلسل، ایک کنٹینیوم کے مختلف پوائنٹس ہیں، اور مکسڈ میتھڈز ان کے بیچ میں کہیں آتا ہے۔ اچھا، اکثر لوگ فرق شاید ایسے کرتے ہیں کہ کوالٹیٹیو میں الفاظ ہوتے ہیں، کوانٹیٹیو میں اعداد و شمار، یا ایک میں کھلے سوال، دوسرے میں بند سوال۔ جی، یہ عام فہم بات ہے، لیکن یہ فرق اس سے زیادہ گہرا ہے۔ اوہ، تو اصل فرق کہاں ہے؟ اصل فرق ان کے پیچھے جو فلسفیانہ مفروضے ہیں، یعنی دنیا کو سمجھنے کے بنیادی نظریات، ان میں ہیں۔ پھر تحقیقی حکمت عملیوں میں فرق ہے۔ جیسے کوالٹیٹیو تحقیق میں اکثر تجربات، ایکسپیریمنٹس یا سروے ہوتے ہیں، جبکہ کوالٹیٹیو میں آپ دیکھیں گے کہ کیس سٹڈیز یا گہرائی میں انٹرویوز زیادہ عام ہیں۔ تاریخی طور پر تو سماجی علوم میں کوانٹیٹیو کا زیادہ زور رہا، لیکن پچھلی صدی کے نصف آخر سے کوالٹیٹیو اور مکسڈ میتھڈز میں دلچسپی بہت بڑی ہے۔ تو اگر مختصراً سمجھنا ہو، ان تینوں طریقوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ دیکھیں، کوالٹیٹیو ریسرچ کا مقصد ہوتا ہے گہرائی میں جا کر سمجھنا کہ لوگ اپنے تجربات کو یا سماجی مسائل کو کیا معنی دیتے ہیں۔
اس میں عموماً کم لوگوں سے لیکن بہت تفصیل سے معلومات لی جاتی ہیں، اکثر ان کے اپنے ماحول میں جا کر، اور پھر ان معلومات سے عمومی تھیمز یا پیٹرنز نکالے جاتے ہیں۔ اس کی جو رپورٹ ہوتی ہے اس کی ساخت بھی کافی لچکدار، فلیکسیبل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور کوانٹیٹیو؟ کوانٹیٹیو تحقیق کا مقصد ہوتا ہے چیزوں کے درمیان تعلق کو ناپنا، اور جو نظریات ہیں، تھیوریز، ان کو پرکھنا، اور یہ کام اکثر اعداد و شمار کی مدد سے ہوتا ہے۔ یہاں ویریبلز کو، یعنی ایسی چیزیں جنہیں ناپا جا سکے، جیسے عمر ہے، تعلیم ہے، یا کسی چیز کا اثر، ان کو انسٹرومنٹس کے ذریعے ناپا جاتا ہے۔ پھر ان اعداد کا شماریاتی اسٹیٹسٹیکل تجزیہ کیا جاتا ہے۔ اس کی رپورٹ کی ساخت بھی کافی متعین، مطلب فکسڈ ہوتی ہے۔ تعارف، لٹریچر ریویو، طریقے، نتائج اور بحث۔ اور مکسڈ میتھڈز، پھر ان دونوں کا ملاپ ہوا؟ جی بالکل۔ مکسڈ میتھڈز میں کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیو دونوں قسم کا ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے، اور بنیادی سوچ یا مفروضہ یہ ہے کہ دونوں طریقوں کو ملانے سے ہمیں مسئلے کی زیادہ گہری اور مکمل تصویر ملتی ہے، جو شاید کسی ایک طریقے سے نہ مل پاتی۔ اچھا، پہلے ذکر ہوا تھا فلسفیانہ نظریات کا، فلاسفیکل ورلڈ ویوز کا۔ یہ کیا چیز ہے اور یہ ریسرچ پر کیسے اثر ڈالتے ہیں؟ ورلڈ ویو بنیادی عقائد کا ایک سیٹ ہے جو ہمارے عمل کی رہنمائی کرتا ہے۔ مطلب ریسرچ کے بارے میں محقق کی ایک عمومی بنیادی سوچ کیا ہے؟ کتاب میں 4 اہم ورلڈ ویوز کا ذکر ہے۔ پہلا ہے پوسٹ پوزیٹیوزم۔ یہ سائنس کے جو روایتی نظریات ہیں ان کے قریب ہے۔ یہ وجہ اور اثر، کاز اینڈ ایفیکٹ کو سمجھنے پر زور دیتا ہے، موروثیت یعنی آبجیکٹیوٹی پر زور دیتا ہے، اور نظریات کو ٹیسٹ کرنے پر۔ یہ اکثر کوانٹیٹیو تحقیق سے جڑا ہوا ہے، لیکن یہ مانتا ہے کہ مکمل سچائی شاید جاننا ممکن نہ ہو، ہم بس اس کے قریب جانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا نظریہ کنسٹرکٹیوزم، یہ تو کافی مختلف لگ رہا ہے۔ ہاں، یہ بالکل مختلف زاویہ ہے۔ کنسٹرکٹیوزم کا ماننا ہے کہ حقیقت کوئی ایک باہر موجود چیز نہیں ہے، بلکہ لوگ اپنے تجربات کی بنیاد پر دنیا کی اپنی سمجھ، اپنے معنی خود تخلیق کرتے ہیں، سبجیکٹو میننگز بناتے ہیں۔ تو یہاں محقق کا کام ان مختلف حقیقتوں، ان مختلف زاویہ نگاہ کو سمجھنا ہوتا ہے۔ یہ زیادہ تر کوالٹیٹیو تحقیق کی بنیاد بنتا ہے۔ اچھا، جیسے ایک ہی واقعہ کو دیکھنے والے مختلف کہانیاں سنا سکتے ہیں، ہے نا؟ اور وہ سب اپنی اپنی جگہ معنی خیز ہوتی ہیں۔ صحیح۔ اور باقی دو، ٹرانسفارمیٹیو اور پریگمیٹزم؟ ٹرانسفارمیٹیو ورلڈ ویو کا فوکس سماجی انصاف، سوشل جسٹس اور تبدیلی پر ہوتا ہے۔ یہ تحقیق کو معاشرے میں، خاص طور پہ جو پسماندہ گروہ ہیں، ان کے لیے ایک مثبت تبدیلی لانے کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ اس میں اکثر ایک سیاسی پہلو بھی ہوتا ہے۔ اور پریگمیٹزم وہ سب سے زیادہ عملی، پریکٹیکل نظریہ ہے۔ اس کا زور اس بات پر ہے کہ کیا کام کرتا ہے، مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے۔ یہ کسی ایک فلسفے سے بندھا نہیں ہوتا، بلکہ مسئلہ حل کرنے کے لیے جو طریقہ سب سے بہتر لگے، کوالٹیٹیو ہو، کوانٹیٹیو ہو یا دونوں کا مکس، اسے اپنانے کی مکمل آزادی دیتا ہے۔ اسی لیے یہ مکسڈ میتھڈز تحقیق کے لیے بہت قدرتی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ تو گویا یہ ورلڈ ویو ایک بنیاد ہے، ایک اینک ہے جس سے ریسرچر دنیا کو دیکھتا ہے، اور اس کے بعد پھر آتا ہے ریسرچ ڈیزائن، یعنی تحقیق کا اصل خاکہ یا نقشہ۔ بالکل، ڈیزائن ہی وہ پل ہے جو آپ کے ورلڈ ویو یعنی آپ کی سوچ اور آپ کے عملی طریقوں یعنی میتھڈز کو آپس میں جوڑتا ہے۔ یہ تحقیق کا پورا نقشہ ہوتا ہے۔ کوانٹیٹیو ڈیزائنز میں مثال کے طور پر سروے ہو سکتے ہیں یا تجربات، ایکسپیریمنٹس۔ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ کسی بڑی آبادی میں رجحانات کیا ہیں، ٹرینڈز کیا ہیں، ان کو اعداد میں بیان کیا جائے، یا کسی مداخلت، کسی ٹریٹمنٹ کا اثر کیا ہوا، یہ ناپا جائے۔ اور کوالٹیٹیو ڈیزائنز کیسے ہوتے ہیں؟ ان میں زیادہ گہرائی ہوتی ہے۔ وہ کسی چیز کو تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے نیریٹو ریسرچ جس میں لوگوں کی زندگی کی کہانیاں سنی جاتی ہیں، یا فینومینالوجی جو کسی خاص تجربے کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ گراؤنڈڈ تھیوری ہے جو ڈیٹا سے ہی تھیوری بناتی ہے۔ ایتھنوگرافی ہے جس میں کسی کلچر، کسی ثقافت کا گہرائی سے مطالعہ کیا جاتا ہے، یا پھر کیس سٹڈیز ہیں، کسی ایک کیس کا بہت تفصیلی جائزہ۔
اور مکسڈ میتھڈز کے بھی اپنے ڈیزائنز ہوں گے پھر؟ جی ہاں، ان کے بھی مخصوص ڈیزائن ہیں، جیسے کنورجنٹ ڈیزائن ہے۔ اس میں کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو ڈاٹا تقریباً ایک ساتھ اکٹھا کیا جاتا ہے اور پھر ان کو ملا کر دیکھا جاتا ہے۔ یا پھر سیکوینشل ڈیزائنز ہوتے ہیں، جیسے ایکسپلینیٹری سیکوینشل۔ اس میں پہلے کوانٹیٹیو ڈیٹا لیتے ہیں اور اگر کوئی نتیجہ سمجھ نہ آ رہا ہو تو اس کی وضاحت کے لیے پھر کوالٹیٹیو ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں۔ اور اس کا الٹ ہے ایکسپلوریٹری سیکوینشل۔ اس میں پہلے کوالٹیٹیو تحقیق سے کچھ دریافت کرتے ہیں، ایکسپلور کرتے ہیں، اور پھر اس کی بنیاد پر کوانٹیٹیو تحقیق کرتے ہیں، شاید بڑے پیمانے پر جانچنے کے لیے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ تحقیق کا کون سا طریقہ، کون سا ڈیزائن چننا ہے، یہ کوئی سیدھا سادہ فیصلہ نہیں ہے۔ یہ بہت سی چیزوں پر منحصر ہے۔ آپ کا تحقیقی سوال کیا ہے، آپ کی اپنی سوچ یعنی ورلڈ ویو کیا ہے، آپ کے پاس وسائل کیا ہیں، آپ کا تجربہ کتنا ہے، اور آپ یہ تحقیق کس کے لیے کر رہے ہیں۔ کوئی ایک صحیح راستہ نہیں ہے۔ بالکل درست۔ کوئی ایک طریقہ ہر سوال کے لیے بہترین نہیں ہو سکتا۔ آج ہم نے دیکھا کہ ریسرچ صرف ڈیٹا اکٹھا کرنے کا نام نہیں، اس کے پیچھے گہرے فلسفیانہ نظریات ہیں اور بہت سوچ سمجھ کر ڈیزائن کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اور یہاں ایک غور طلب بات شاید یہ ہے کہ جب ہم روزمرہ زندگی میں کوئی ریسرچ رپورٹ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، چاہے وہ خبروں میں ہو یا کسی سائنسی جریدے میں، تو یہ جاننا کہ وہ تحقیق کس نظریے، کس ورلڈ ویو کے تحت کی گئی ہے اور کون سا طریقہ استعمال کیا گیا ہے، یہ ہماری اس رپورٹ کو سمجھنے اور اس کا تنقیدی جائزہ لینے کی صلاحیت پر کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے۔ واقعی یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے جس پر سوچا جا سکتا ہے کہ ہمیں صرف نتائج نہیں دیکھنے بلکہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ نتائج آئے کیسے۔ آج کے اس معلوماتی سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں جو کسی بھی سنجیدہ تحقیق کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، ادبی جائزہ یعنی لٹریچر ریویو۔ ہمارے پاس ایک دستاویز ہے، ادبی جائزہ اور موضوع کا انتخاب، جو تحقیق کے بالکل شروع کے مراحل پر بات کرتی ہے۔ تو آج ہم اسی کی مدد سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ موجودہ علمی کام کا جائزہ لینا کیوں ضروری ہے اور اسے ٹھیک سے کیسے کیا جائے۔ بالکل، اور یہ صرف آپ سمجھیں ماضی کے کام کی ایک لسٹ بنا دینا نہیں ہے۔ اصل مقصد یہ سمجھنا ہے کہ آپ کی تحقیق جو موجودہ علمی گفتگو چل رہی ہے اس میں کہاں فٹ ہوتی ہے، کہاں خلا ہیں جو آپ پر کر سکتے ہیں، اور ظاہر ہے اپنے کام کو ایک مضبوط بنیاد کیسے دینی ہے۔ ایک طرح سے یہ علمی دنیا کا نقشہ بنانے جیسا ہے۔ یہ نقشہ بنانے والی بات دلچسپ ہے۔ تو شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ دستاویز کہتی ہے کہ پہلا قدم تو موضوع کا انتخاب ہے، اور ایک مشورہ ہے کہ شروع میں ہی ایک مختصر سا کام چلاؤ عنوان یعنی ورکنگ ٹائٹل بنا لیں۔ یہ بظاہر چھوٹی سی بات ہے پر سمت طے کرنے میں مدد دیتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ عنوان مختصر ہو، واضح اور 12 الفاظ سے کم۔ جی، اور یہ صرف رسمی نہیں ہوتا، یہ عنوان آپ کی سوچ کو، آپ کی تحقیق کو مرکوز رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ ایک اچھا طریقہ یہ بھی ہے کہ عنوان کو سوال کی شکل دے دیں، جیسے کیا سوشل میڈیا نوجوانوں میں بے چینی بڑھا رہا ہے؟ اس سے تحقیق کا مقصد بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ پیچیدہ یا وہ جو مبہم زبان ہوتی ہے اس سے بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو موضوع اور عنوان ہو گیا۔ اب آتے ہیں اصل بات پر، ادبی جائزہ۔ یہ اتنا ضروری کیوں ہے؟ کیا یہ صرف یہ دکھانے کے لیے ہے کہ ہم نے اپنا ہوم ورک کیا ہے؟ نہیں، اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ظاہر ہے یہ قاری کو بتاتا ہے کہ موضوع پر پہلے کیا کام ہوا ہے، لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ یہ آپ کی تحقیق کو جوڑتا ہے۔ جوڑتا ہے؟ کس سے؟ جو وسیع تر علمی بات چیت چل رہی ہے نا، اس سے یہ آپ کے تحقیقی سوال کی اہمیت کو قائم کرنے میں مدد دیتا ہے، اور آپ کے جو نتائج آئیں گے ان کا موازنہ کرنے کے لیے ایک معیار، ایک بینچ مارک فراہم کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، یہ آپ کو موقع دیتا ہے کہ دوسروں کی غلطیوں سے یا کامیابیوں سے سیکھیں۔ تو یہ ماضی کا صرف خلاصہ نہیں، یہ آپ کی اپنی تحقیق کی بنیاد ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ یہ خود تحقیق کو بہتر بنانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ کیا ہر قسم کی تحقیق میں، جیسے معیاری یعنی کوالٹیٹیو یا مقداری یعنی کوانٹیٹیو، اس کا کردار ایک جیسا ہوتا ہے؟ نہیں، اس میں فرق ہے۔
معیاری تحقیق جو اکثر گہرائی میں جا کر کسی چیز کو سمجھنے یا دریافت کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس میں ادب کا استعمال شروع میں کم ہو سکتا ہے۔ اچھا، کیوں؟ نہ چاہ رہے ہیں تو آپ پہلے ان سے بات کریں گے، پھر دیکھیں گے لٹریچر کیا کہتا ہے۔ صحیح۔ اور مقداری تحقیق میں؟ اس کے بالکل برعکس، مقداری تحقیق جو پیمائش اور اعداد و شمار پر مبنی ہوتی ہے، وہاں ادب کا جائزہ شروع میں بہت اہم ہے۔ اسی کی بنیاد پر تو تحقیقی سوالات یا مفروضے یعنی ہائپوتھیسس قائم کیے جاتے ہیں۔ اچھا۔ جیسے آپ جانچنا چاہتے ہیں کہ کوئی خاص ورزش ڈپریشن کم کرتی ہے یا نہیں، تو آپ پہلے موجودہ تحقیق دیکھیں گے، پھر ایک واضح مفروضہ بنائیں گے۔ یہ ڈیڈکٹیو اپروچ ہے، اور یہاں لٹریچر ریویو اکثر ایک الگ باقاعدہ حصے کے طور پر شامل ہوتا ہے۔ اور مخلوط طریقہ کار یعنی مکسڈ میتھڈز میں؟ اس میں ظاہر ہے یہ تحقیق کے ڈیزائن پر منحصر کرتا ہے کہ کس پہلو پر، معیاری یا مقداری، زیادہ زور ہے۔ یہ فرق سمجھنا واقعی بہت ضروری ہے۔ اچھا، تو عملی طور پر یہ جائزہ لیا کیسے جائے؟ یہ کافی بڑا کام لگتا ہے، خاص طور پر آج کل جب معلومات کا ایک سمندر ہے۔ ہاں، بڑا تو ہے، لیکن اس کا ایک منظم طریقہ ہے۔ سب سے پہلے اپنے موضوع سے متعلق کیلی الفاظ، کی ورڈز شناخت کریں۔ پھر تعلیمی ڈیٹا بیس جیسے گوگل اسکالر، جے اسٹور، ایرک، سائیک انفو وغیرہ، ان کو استعمال کریں۔ دستاویز کہتی ہے کہ کوشش کریں کہ تقریباً 50 متعلقہ مضامین یا کتابیں شروع میں مل جائیں۔ 50؟ وہ تو کافی ہیں۔ ہاں، یہ ایک ابتدائی ہدف ہے۔ ان میں سے پھر آپ سب سے زیادہ متعلقہ مواد کا انتخاب کرتے ہیں، اور پھر ایک بہت کارآمد چیز ہے، لٹریچر میپ بنانا۔ لٹریچر میپ یہ کیا ہے؟ یہ صرف ایک فہرست نہیں ہے، یہ ایک قسم کا بصری خاکہ ہے، ایک نقشہ۔ یہ دکھاتا ہے کہ مختلف مطالعات آپس میں کیسے جڑے ہیں، کون سے نظریات مرکزی ہیں، کہاں اتفاق ہے، کہاں اختلاف، اور سب سے اہم، آپ کا جو مجوزہ مطالعہ ہے وہ اس سارے منظرنامے میں کہاں فٹ ہوتا ہے، یا آپ کون سا خلا، کون سا گیپ پر کر سکتا ہے۔ واہ، یہ تو بہت مفید چیز ہے۔ موضوع کے علمی منظرنامے کا نقشہ، اس سے یقیناً بہت وضاحت ملتی ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد جو اہم مضامین ہیں ان کے خلاصے یعنی ایبسٹریکٹس تیار کریں، اور حوالہ جات، سائٹیشنز بہت احتیاط سے اور بالکل درست انداز میں نوٹ کریں۔ یہ میں کہوں گا انتہائی ضروری ہے، بعد میں بہت مسئلہ ہوتا ہے ورنہ۔ بالکل۔ آخر میں جائزے کو صرف تاریخ وار ترتیب نہ دیں، بلکہ موضوعات یعنی تھیمز یا دلائل، آرگیومنٹس کے لحاظ سے ترتیب دیں۔ اس سے پڑھنے والے کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ اور ذرائع کے انتخاب کے بارے میں کیا رہنمائی ہے؟ کن چیزوں کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے؟ جی، اس کی بھی ایک ترجیحی ترتیب بتائی گئی ہے۔ سب سے پہلے وسیع جائزے جیسے انسائکلوپیڈیا یا ہینڈ بکس جو موضوع کا ایک عمومی تعارف دیں۔ پھر سب سے اہم، اعلیٰ معیار کے قومی یا بین الاقوامی جرائد میں شائع شدہ تحقیقی مضامین یعنی پیئر ریویوڈ آرٹیکلز۔ صحیح، جرائد سب سے اوپر۔ جی، اس کے بعد موضوع سے متعلق کتابیں، پھر کانفرنس پیپرز، اور آخر میں ڈاکٹریٹ کے مقالے۔ ویب سائٹ سے اگر مواد لے رہے ہیں تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اس کے معیار کو ضرور جانچیں۔ اور اصطلاحات کی تعریف کا بھی ذکر تھا۔ ہاں، ڈیفینیشن آف ٹرمز، یہ بھی اہم ہے۔ آپ کی تحقیق میں جو خاص یا تکنیکی اصطلاحات استعمال ہو رہی ہیں، ان کا مطلب واضح کرنا ضروری ہے تاکہ قاری کو کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ مقداری تحقیق میں یہ تعریفیں اکثر شروع میں ہی دے دی جاتی ہیں۔ معیاری تحقیق میں بعض اوقات یہ تحقیق کے دوران زیادہ واضح ہوتی ہیں، تو شاید بعد میں آئیں۔ اور کیا مقداری تحقیق کے ادبی جائزے کے لیے کوئی خاص ساخت، کوئی سٹرکچر بھی تجویز کیا گیا ہے؟ ہاں، دستاویز میں ایک مفید ماڈل دیا گیا ہے۔ اس میں یوں ہے کہ پہلے تعارف جس میں مسئلہ اور جائزے کا مقصد بیان ہو، پھر موضوع ایک، مثال کے طور پر آپ کے آزاد متغیر یعنی انڈیپینڈنٹ ویریبل پر جو تحقیق موجود ہے، پھر موضوع دو یعنی تابع متغیر ڈیپینڈنٹ ویریبل پر تحقیق، پھر موضوع تین ایسے مطالعات جو دونوں متغیرات کے تعلق پر بات کرتے ہوں، اور آخر میں ایک خلاصہ جو اہم نکات دہرائے، تحقیق میں جو خلا ہیں وہ بتائے اور آپ کے مطالعے کی ضرورت کو اجاگر کرے۔ یہ تو بہت منظم اور منطقی طریقہ ہے۔ جی، اس سے جائزہ مرکوز رہتا ہے۔ بہت خوب۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ادبی جائزہ صرف ایک رسمی ضرورت نہیں، بلکہ تحقیق کے عمل کا ایک لازمی بلکہ فعال حصہ ہے۔ یہ نہ صرف آپ کے کام کو مضبوط بنیاد دیتا ہے، بلکہ آپ کو علمی دنیا کی جو گفتگو ہے اس کا حصہ بناتا ہے۔
موضوع کے انتخاب سے لے کر ڈیٹا بیس کھنگالنے، لٹریچر میپ بنانے، ذرائع کو پرکھنے تک یہ ایک پورا سوچا سمجھا منظم عمل ہے۔ بالکل، اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ صرف معلومات جمع کرنا نہیں ہے، یہ تنقیدی تجزیہ کرنا ہے، یہ دیکھنا کہ کیا کہا جا چکا ہے، کیسے کہا گیا ہے، کیا نہیں کہا گیا، اور آپ اس میں کیا نیا اضافہ کر سکتے ہیں۔ چلیں جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑتے ہیں، کیا ایک بہترین ادبی جائزہ صرف معلومات کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، یا یہ خود ایک کہانی سنانے جیسا ہے، ایک مضبوط دلیل قائم کرنے جیسا؟ آپ کے ذرائع صرف حقائق نہیں بتاتے، وہ ایک نقطۂ نظر، ایک بیانیہ بھی تو پیش کرتے ہیں۔ اس بیانیے کو سمجھنا اور اپنے جائزے میں اسے واضح کرنا، یہ کتنا اہم ہو سکتا ہے؟ خوش آمدید۔ آج ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تحقیق میں نظریے یعنی تھیوری کا کیا کردار ہے۔ ہمارے سامنے نظریہ کا استعمال مقداری، کیفیاتی اور مخلوط طریقے سے کچھ اہم نکات ہیں۔ جی، مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو الگ الگ تحقیقی طریقے ہیں نا، کوانٹیٹیو، کوالٹیٹیو اور مکسڈ میتھڈز، ان میں نظریے کو کیسے برتا جاتا ہے۔ بالکل، نظریہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں تحقیق کی سمت طے کرتا ہے۔ یہ سمجھاتا ہے کہ چیزیں، متغیرات آپس میں کیوں اور کیسے جڑی ہوئی ہیں۔ آج ہم یہی دیکھیں گے کہ کوانٹیٹیو تحقیق میں اس تعلق کو کیسے پرکھا جاتا ہے، کوالٹیٹیو میں کیسے ڈھونڈا یا استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر مکسڈ میتھڈز میں یہ دونوں انداز کیسے ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چلیں کوانٹیٹیو تحقیق سے شروع کرتے ہیں۔ یہاں نظریہ کیسے کام آتا ہے؟ کیا یہ پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے؟ زیادہ تر ہاں، کوانٹیٹیو تحقیق میں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، نظریہ شروع میں آتا ہے، اسے ڈیڈکٹیو اپروچ کہتے ہیں۔ ڈیڈکٹیو، اچھا۔ جی، مقصد ہوتا ہے کسی پہلے سے موجود نظریے کو جانچنا یا اس کی تصدیق کرنا۔ گویا آپ کے پاس ایک نقشہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ زمین پر وہ نقشہ ٹھیک بیٹھتا ہے یا نہیں۔ اچھا، یعنی ایک طرح کا فریم ورک جس کے اندر رہ کر کام کرنا ہے۔ بالکل، یہ تحقیق کے سوالات اور مفروضوں یعنی ہائپوتھیسس کی بنیاد بنتا ہے۔ محقق پہلے سے پیش گوئی کرتا ہے کہ متغیرات یعنی ویریبلز کیسے جڑے ہوں گے۔ کرلنگر نے بڑی اچھی بات کہی تھی۔ ہاں، وہ تعریف۔ جی، کہ نظریہ بنیادی طور پر ایک نقشے کی طرح ہے جو بتاتا ہے کہ مختلف چیزیں، کنسٹرکٹس یا ویریبلز آپس میں کیسے اور کیوں جڑی ہیں۔ ویریبلز کی بات ہوئی تو ان کی کئی قسمیں ہیں نا، مجھے یاد آ رہا ہے، جیسے ایک وہ جو اثر ڈالتا ہے، انڈیپینڈنٹ، جی ہاں، اور دوسرا جس پر اثر ہوتا ہے یعنی ڈیپینڈنٹ۔ بالکل۔ وہ سرخ شراب اور دل کے دورے والی مثال کافی دلچسپ تھی، خاص طور پر جب ایک تیسرا متغیر، وہ کیا تھا؟ کنفاؤنڈنگ ویریبل۔ ہاں، کنفاؤنڈنگ ویریبل، جیسے ورزش۔ ہاں، ورزش، وہ آ کر پوری تصویر بدل سکتا ہے۔ جی ہاں، اور یہ جاننا بہت ضروری ہے نتائج کی تشریح کے لیے۔ صحیح۔ پھر کچھ ویریبلز ہوتے ہیں جو بیچ میں آتے ہیں، اثر کو آگے پہنچاتے ہیں، انہیں میڈیٹنگ کہتے ہیں۔ اچھا، میڈیٹنگ۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو تعلق کی نوعیت بدل دیتے ہیں، یعنی کب اور کتنا اثر ہوگا، وہ ماڈریٹنگ ویریبلز کہلاتے ہیں۔ اوہ اچھا، یہ تو کافی تفصیلی بات ہے۔ جی، یہ سمجھنا اہم ہے۔ اور ان نظریات کو پیش کرنے کے بھی مختلف طریقے ہیں، جیسے آپ نے کہا مفروضے، ہائپوتھیسز، یا وہ ویژول ماڈلز۔ ہاں، ویژول ماڈلز۔ کرچفیلڈ کی مثال تھی کہ کیسے سوشل لرننگ تھیوری کو استعمال کر کے وہ لوکس آف کنٹرول اور اسکالرلی پروڈکٹیوٹی کا تعلق سمجھا گیا۔ بالکل، ویژول ماڈلز خاص طور پر پیچیدہ تعلقات کو سمجھانے میں مددگار ہوتے ہیں۔ تو یہ تھا کوانٹیٹیو کا ڈیڈکٹیو انداز۔ لیکن اگر ہم جوابات پہلے سے نہیں جانتے بلکہ انہیں تلاش کرنا چاہتے ہیں تو کوالٹیٹیو تحقیق کا میدان بالکل مختلف ہے۔ ہاں، کوالٹیٹیو میں تو لگتا ہے نظریہ کا کردار کافی بدل جاتا ہے۔ بہت زیادہ، یہاں کافی ویرائٹی ہے۔ کبھی کبھی تو نظریہ تحقیق کے بالکل آخر میں سامنے آتا ہے۔ آخر میں؟ جی، یعنی آپ پہلے ڈیٹا جمع کرتے ہیں، اس میں پیٹرن ڈھونڈتے ہیں اور پھر اس سے ایک نظریہ یا ماڈل بناتے ہیں۔ اسے انڈکٹیو اپروچ کہتے ہیں۔ اچھا، انڈکٹیو۔ جیسے گراؤنڈڈ تھیوری میں ہوتا ہے، یعنی آپ پہلے سفر کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ راستہ کیسا تھا اور اس کا نقشہ بناتے ہیں۔ یہ تو کوانٹیٹیو سے بالکل الٹ ہے، لیکن کیا ہمیشہ نظریہ آخر میں ہی بنتا ہے کوالٹیٹیو میں؟
نہیں، ایسا بھی نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نظریہ شروع میں ایک خاص اینک یا زاویہ نظر تھیوریٹیکل لینز کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تھیوریٹیکل لینس؟ جی، یہ خاص طور پر تب اہم ہوتا ہے جب ان گروہوں پر تحقیق کی جا رہی ہو جن کی آواز کم سنی گئی ہو، جیسے خواتین یا کوئی نسلی اقلیت۔ فیمنسٹ یا کرٹیکل تھیوری جیسی لینزز یہ نہ صرف سوالات طے کرتی ہیں بلکہ ڈیٹا جمع کرنے کے طریقے اور یہاں تک کہ نتائج کی سمت بھی متعین کر سکتی ہیں۔ مرگیا اور ساتھیوں نے ٹنٹو کے ماڈل کو اسی طرح ایک خاص زاویے سے دیکھ کر اسے بہتر بنایا تھا۔ اچھا، یعنی یہاں نظریہ صرف سمجھانے کے لیے نہیں بلکہ بعض اوقات معاشرتی تبدیلی لانے کا ایک ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ بلا شبہ، بالکل۔ اور کچھ کوالٹیٹیو اپروچز میں جیسے فینومینالوجی مقصد صرف لوگوں کے ذاتی تجربات کو گہرائی میں سمجھنا ہوتا ہے بنا کسی پہلے سے طے شدہ نظریے کے۔ تو وہاں نظریہ استعمال ہی نہیں ہوتا؟ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی واضح نظریہ نہیں ہوتا، نظریہ پس منظر میں چلا جاتا ہے، زور تجربے کی وضاحت پر ہوتا ہے۔ بہت دلچسپ۔ اب اگر ان دونوں کو ملا دیا جائے، یعنی مکسڈ میتھڈز تحقیق، تو وہاں نظریہ کا کیا کردار ہے؟ مکس میتھڈز میں جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، نظریہ دونوں طرح استعمال ہو سکتا ہے، شروع میں بھی کوانٹیٹیو کی طرح ڈیڈکٹیو انداز میں، ٹھیک ہے، اور آخر میں بھی ابھر سکتا ہے کوالٹیٹیو کی طرح انڈکٹیو انداز میں۔ لیکن اس کے علاوہ دو خاص فریم ورک بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں سوشل سائنس فریم ورک، سوشل سائنس فریم ورک؟ جی، اور دوسرا ہے پارٹیسپیٹری سوشل جسٹس فریم ورک۔ اوکے، پہلے اس سوشل سائنس فریم ورک کی بات کرتے ہیں۔ اس میں کوئی سماجی نظریہ جیسے لیڈرشپ کا نظریہ یا اکنامکس کا کوئی اصول شروع میں پیش کیا جاتا ہے، اور وہ تحقیق کے کوانٹیٹیو اور کوالٹیٹیو دونوں حصوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ کینٹ وغیرہ کی لرنڈ ریسورسفلنس پر تحقیق اس کی اچھی مثال ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ دوسرا والا پارٹیسپیٹری سوشل جسٹس فریم ورک، یہ نام سے کچھ مختلف لگ رہا ہے۔ یہ واقعی مختلف ہے۔ مرٹنز کے کام سے متاثر یہ فریم ورک خاص طور پر پسماندہ کمیونٹیز پر توجہ دیتا ہے۔ اچھا، اس میں صرف تحقیق نہیں کی جاتی بلکہ کمیونٹی کے لوگوں کو تحقیق کے عمل میں شریک کیا جاتا ہے۔ شریک کیا جاتا ہے؟ کیسے؟ مطلب ان سے مشورہ، ان کی رائے، ان کی مدد لی جاتی ہے تحقیق ڈیزائن کرنے میں، ڈیٹا سمجھنے میں، اور مقصد صرف جاننا نہیں بلکہ سماجی انصاف اور تبدیلی لانا ہوتا ہے۔ واو! یہ علم کی غیر جانبداری کے تصور کو چیلنج کرتا ہے اور طاقت کے عدم توازن جیسے مسائل کو سامنے لاتا ہے۔ تو یہ صرف تحقیق نہیں بلکہ ایک طرح کی ایکٹیوزم بھی ہے۔ محقق صرف ماہر نہیں رہتا بلکہ کمیونٹی کے ساتھ مل کر تبدیلی لانے کی کوشش کرتا ہے۔ زبردست۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ نظریہ تحقیق میں ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اس کا استعمال تحقیق کے طریقے اور مقصد کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ جی بالکل۔ کوانٹیٹیو میں یہ ایک پیشگوئی کرنے والا فریم ورک ہے، کوالٹیٹیو میں یہ دریافت، سمجھنے کا یا تنقیدی جائزے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ صحیح۔ اور مکسڈ میتھڈز میں یہ دونوں کردار ادا کر سکتا ہے، اور کبھی کبھی تو سماجی تبدیلی کا محرک بھی بن جاتا ہے۔ بالکل، اور اہم بات یہ ہے کہ نظریہ صرف کتابی باتیں نہیں ہیں، یہ ہمیں دنیا کو دیکھنے، سوال اٹھانے اور بعض اوقات اسے بہتر بنانے کا راستہ دکھاتا ہے۔ اور آج کے اس جائزے سے ایک آخری خیال یہ ذہن میں آتا ہے، ہم تحقیق کے لیے جو نظریاتی زاویہ منتخب کرتے ہیں وہ خود کس طرح اس علم کو شکل دیتا ہے جو ہم دریافت کرتے ہیں، اور پھر اس علم کے مضمرات کیا ہوتے ہیں۔ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ تحقیق کی منصوبہ بندی کرنا اور پھر اسے لکھنا، یہ واقعی ایک آپ کہہ سکتے ہیں بڑا چیلنج ہوتا ہے، خاص طور پر جب آپ چاہتی ہیں کہ کام مؤثر ہو۔ بالکل، اور اکثر سمجھ نہیں آتا کہ شروع کہاں سے کریں۔ ہاں، اسی لیے آج ہم کچھ ایسے ذرائع پر بات کر رہے ہیں جو اس عمل کو تھوڑا آسان بنانے میں مدد دے سکتے ہیں۔ جی، تو آج کی جو گفتگو ہے وہ تحقیق کی مؤثر منصوبہ بندی، ایک مضبوط ریسرچ پروپوزل کیسے تیار کیا جائے، اچھا، اور اس سے جڑے اخلاقی پہلو، ان کے گرد گھومے گی۔ ہم کوالٹیٹیو، کوانٹیٹیو اور مکسڈ میتھڈز تینوں کو دیکھیں گے۔ صحیح۔ اور یہ ساری معلومات، یہ تحقیق کی منصوبہ بندی، حکمت عملی اور اخلاقیات
کہ عنوان سے جو مواد ہے اس پر مبنی ہے۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان ذرائع سے وہ اہم حکمت عملی اور نکات نکالیں جو ایک بہترین ریسرچ پروپوزل لکھنے میں مدد دیں، ہے نا؟ جی بالکل۔ خاص طور پر لکھنے کا عمل اور ظاہر ہے اخلاقی ذمہ داریاں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں کہ ایک اچھے پروپوزل کی بنیاد کیا ہوتی ہے۔ ساخت کی بات کرتے ہیں۔ ہاں، ساخت یعنی اسٹرکچر۔ دیکھیں، میکسویل نے کچھ بنیادی سوال بتائے ہیں، کوئی 9 سوال ہیں۔ 9 سوال؟ اچھا۔ اور یہ ہر پروپوزل کی بنیاد ہے۔ مطلب بنیادی طور پر آپ کیا تحقیق کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کیسے کریں گے، اور قاری کو کیا جاننا ضروری ہے تاکہ وہ آپ کی بات سمجھ سکے۔ یہ سوال آپ کہہ لیں ایک چیک لسٹ کی طرح ہیں۔ یعنی یہ یقینی بناتے ہیں کہ آپ نے ہر پہلو پر سوچا ہے، اخلاقی مسائل سمیت۔ بالکل، اخلاقی پہلو بھی ان سوالات کا حصہ ہیں۔ اچھا، اب آپ نے پوچھا تھا کہ کیا کوالٹیٹیو، کوانٹیٹیو اور مکسڈ میتھڈز میں فرق ہوتا ہے؟ جی، ان کی ساخت میں کوئی خاص فرق؟ ہاں، فرق تو ہے۔ کوالٹیٹیو پروپوزلز جو ہیں وہ اکثر زیادہ لچکدار ہوتے ہیں۔ اچھا۔ جی، اور ان میں تحقیق کے پیچھے جو فلسفہ ہے اس پر زور ہوتا ہے۔ جیسے کیا مقصد صرف گہرائی میں سمجھنا ہے، یعنی کنسٹرکٹیوسٹ انٹرپریٹیوسٹ، یا پھر سماجی انصاف اور تبدیلی لانا ہے، پارٹیسپیٹری سوشل جسٹس والا زاویہ۔ اس میں محقق کا اپنا کردار، اس کی اپنی آواز، وہ بھی اہم ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو کوالٹیٹیو میں مقصد ساخت کو متاثر کرتا ہے، اور کوانٹیٹیو کا کیا ہے؟ وہ تو مجھے زیادہ سٹینڈرڈائزڈ لگتے ہیں۔ آپ نے صحیح پکڑا۔ کوانٹیٹیو پروپوزلز کی ایک معیاری ساخت ہوتی ہے، جیسے تعارف، پھر لٹریچر ریویو، طریقے وغیرہ۔ وہی ٹپیکل فارمیٹ۔ جی، اور یہاں زیادہ زور ہوتا ہے ہائپوتھیسس پر، یعنی مفروضوں پر۔ ویریبلز کون سے ہیں، ڈیٹا کا تجزیہ کیسے ہوگا، یہ سب بہت واضح ہوتا ہے، زیادہ منظم۔ اور مکسڈ میتھڈز جو دونوں کو ملاتا ہے، وہ تو یقیناً پیچیدہ لگتا ہوگا۔ تھوڑا سا، لیکن اس کی اپنی اہمیت ہے۔ مکسڈ میتھڈ پروپوزل میں آپ کو صاف صاف بتانا پڑتا ہے کہ آپ یہ دونوں طریقے کیوں استعمال کر رہے ہیں۔ یعنی وجہ بتانی ضروری ہے؟ جی، وجہ لازمی ہے، اور اکثر ایک خاکہ، ایک ڈائیگرام بھی بنانا پڑتا ہے تاکہ یہ پورا پروسیس واضح ہو۔ اور یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ دونوں قسم کے ڈیٹا کو کیسے اکٹھا کریں گے، کیسے ان کا تجزیہ کریں گے۔ صحیح۔ ویسے ذرائع میں ایک بہت مفید مشورہ یہ بھی تھا کہ اپنے ادارے یا جو آپ کے ایڈوائزر ہیں ہاں، ان کے منظور شدہ پچھلے پروپوزل ضرور دیکھیں۔ اس سے بہت اندازہ ہوتا ہے کہ ایک کامیاب پروپوزل کیسا دکھتا ہے۔ یہ واقعی بہت عملی مشورہ ہے۔ اچھا، ساخت تو سمجھ آ گئی، لیکن اصل پہاڑ تو لکھنے کا عمل ہے میرے خیال میں۔ بالکل، لکھنا۔ ذرائع میں لکھنا بطور سوچنا کا ایک تصور ہے، وہ مجھے بڑا دلچسپ لگا۔ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ مطلب یہ کہ لکھنے کا انتظار نہ کریں کہ سب کچھ ذہن میں صاف ہو جائے، اچھا۔ بلکہ لکھنا شروع کر دیں تاکہ خیالات واضح ہوں۔ زنسر نے بڑی اچھی مثال دی ہے کہ کچھ لوگ اینٹیں جوڑنے کی طرح آہستہ آہستہ لکھتے ہیں، اور کچھ پہلے ڈرافٹ میں بس سب کچھ لکھ ڈالتے ہیں۔ فرینکلن کا ماڈل بھی یہی کہتا ہے، پہلے خاکہ بنائیں، پھر ڈرافٹ لکھیں، پھر اسے پالش کریں۔ اور لکھنے کی عادت، جیسے بوائس کے مشورے ہیں، روز لکھو، اپنا وقت چنو، چھوٹے حصوں میں کام کرو، یہ سننے میں تو بہت اچھے لگتے ہیں۔ دیکھیں، ان پر عمل کرنا ضروری اس لیے ہے کہ تحقیق کا لکھنا کوئی ایک جادوئی عمل نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ ایک منظم کام ہے، ایک مشق ہے، روز کرنے سے ہی بہتری آتی ہے۔ جیسے اسٹائنبیک کا ذکر ہے کہ وہ لکھنے سے پہلے وارم اپ کرتے تھے۔ اچھا، یہ بھی ایک ٹپ ہے۔ اچھا، تحریر کو پڑھنے میں آسان بنانے کے لیے، ریڈیبلٹی کے لیے کچھ تکنیکیں بھی بتائی گئی ہیں، جیسے وہ امبریلا تھاٹس، بگ تھاٹس اور ہک اینڈ آئی، یہ کیا چیزیں ہیں؟ ہاں، تارشش کے یہ جو امبریلا، بگ، لٹل، اٹینشن تھاٹس ہیں، یہ بنیادی طور پر تحریر کو منظم کرنے کا طریقہ ہیں۔ ایک مرکزی خیال امبریلا، اس کے نیچے بڑے نکات بگ، پھر ان کی تفصیل لٹل، اور بیچ بیچ میں قاری کی توجہ کھینچنے والے جملے اٹینشن۔ ٹھیک ہے۔ اور ہک اینڈ آئی ٹیکنیک جو ہے وہ جملوں اور پیراگراف کو جوڑنے کا ایک طریقہ ہے۔ پچھلے جملے کا آخری حصہ یا خیال اگلے جملے کے شروع سے جڑتا ہے۔ جیسے زنجیر کی کڑیاں۔ بالکل، اس سے ایک بہاؤ، ایک کوہیرنس پیدا ہوتی ہے، تحریر بکھری بھی نہیں لگتی۔ سمجھ گئی۔ اور آواز، وائس اور پالش کرنے کے حوالے سے کیا مشورہ ہے؟ مشورہ یہ ہے کہ زیادہ تر ایکٹیو وائس استعمال کریں، مضبوط وربز چنیں،
زمانہ کا دھیان رکھیں۔ زمانہ کیسے؟ جیسے لٹریچر ریویو لکھ رہے ہیں تو ماضی کا صیغہ، پروپوزل کے منصوبے بتا رہے ہیں تو مستقبل کا، اور اگر بحث کر رہے ہیں یا کوالٹیٹیو تفصیل دے رہے ہیں تو حال کا صیغہ۔ اچھا، یہ اہم ہے۔ اور سب سے ضروری، غیر ضروری الفاظ سے بچیں، یعنی تحریر کی چربی کم کریں تاکہ بات صاف اور واضح ہو۔ ٹھیک ہے، تو ایک مضبوط پروپوزل کی ساخت، لکھنے کا طریقہ، یہ تو سمجھ آ گیا، لیکن ایک بہت ہی اہم چیز رہ گئی جی، جو اس سارے عمل کی بنیاد ہے، یعنی تحقیق کے اخلاقی پہلو۔ ان کے بغیر تو بہترین تحقیق بھی میرے خیال میں سوالیہ نشان بن سکتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اخلاقیات کوئی فارمیلٹی نہیں، یہ تحقیق کی روح ہے۔ بنیادی مقصد ہے شرکا یعنی پارٹیسپنٹس کا تحفظ اور تحقیق کی ساکھ کو برقرار رکھنا۔ تو ہر مرحلے پر سوچنا ضروری ہے؟ جی ہاں، ہر مرحلے پر، شروع سے لے کر آخر تک، ممکنہ مسائل کا پہلے سے اندازہ لگانا۔ کن خاص باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ شروع میں کیا اہم ہے؟ شروع میں ہی یہ دیکھنا کہ تحقیقی مسئلہ ایسا ہو جس سے کوئی فائدہ ہو، شرکا کو مقصد صاف صاف بتانا، ان کی مرضی شامل کرنا یعنی رضاکارانہ رضامندی لینا، اور ان کے ثقافتی اصولوں کا احترام کرنا۔ اور ڈاٹا اکٹھا کرتے وقت؟ اس وقت بھی بہت احتیاط چاہیے، مقامات کا احترام کریں۔ اگر کوئی تجربہ کر رہے ہیں تو یقینی بنائیں کہ سب کے لیے فائدہ ہو۔ دھوکہ دہی سے بچیں، طاقت کا غلط استعمال نہ ہو، یعنی محقق اور شریک کے درمیان جو تعلق ہے اس کا خیال رکھیں، اور ایسی معلومات نہ لیں جو نقصان دہ ثابت ہوں۔ صحیح۔ اور پھر جب تجزیہ اور رپورٹنگ کی باری آئے، تجزیہ کرتے وقت کوشش کریں کہ غیر جانبدار رہیں۔ کبھی کبھی محقق موضوع سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ موضوعیت یعنی آبجیکٹیوٹی کھو دیتا ہے، اسے گوئنگ نیٹو بھی کہتے ہیں۔ اچھا، تو اس سے بچنا ہے۔ سارے نتائج بتائیں، صرف اچھے والے نہیں۔ رازداری اور گمنامی کا خیال رکھیں۔ اور رپورٹنگ میں جیسے پلیجرزم وغیرہ؟ ہاں، رپورٹنگ میں پلیجرزم یعنی سرقہ سے ہر حال میں بچنا ہے۔ غیر متعصب زبان استعمال کرنی ہے۔ ڈیٹا کیسے شیئر ہوگا، اس کی ملکیت کس کی ہوگی، یہ سب واضح کرنا ہے۔ اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ؟ جی، اگر کوئی مفادات کا ٹکراؤ یعنی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے تو اسے لازمی ظاہر کریں۔ ایمانداری بہت ضروری ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ایک کامیاب ریسرچ پروپوزل کے لیے نہ صرف اس کی قسم کے مطابق واضح ساخت اور منظم تحریری عمل ضروری ہے، جی، بلکہ ہر قدم پر اخلاقی اصولوں کی پاسداری بھی اتنی ہی لازمی ہے۔ بالکل۔ اور یہ اخلاقی ذمہ داریاں صرف کوئی رکاوٹ نہیں، بلکہ یہ اچھی اور بامانی تحقیق کی بنیاد ہیں۔ آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا ہے، یہ جو لکھنا بطور سوچنا کا تصور ہے، یہ صرف تحقیقی پروپوزل تک تو محدود نہیں ہے نا، یہ ہماری پیشہ ورانہ یا ذاتی زندگی میں کسی بھی پیچیدہ مسئلے یا منصوبے کو سمجھنے اور اس سے نمٹنے کے انداز کو کیسے بدل سکتا ہے، اس پر شاید غور کرنا چاہیے۔